اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پڑ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں روزے کو کاٹنے کے لیے مشورہ اس کو قرار دیا جاتا ہے تمہاری میری تیری باتیں شروع ہو کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان رضاعت کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب سے اکثر روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تعریف فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پھر پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے حق تعالیٰ شان ہو اس کو ایسا نورا ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے محل کی تفسیر یہ کی ہے ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ شان سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ جو بدخوری لفظ بکواس غیبت بدگوئی بدکلامی جھگڑا وغیرہ سے سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس سے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات تمسخر وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لفظیات کا مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتیاط ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت کی بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا، ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا، تو لوگوں کو حیرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شانوں کی حلال روزی سے روزہ رکھا لیکن حرام چیزوں کو کھایا۔ یہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث میں ایک مضمون اور بھی مترقشہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے۔ تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں کو بھی ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر یہ صورت ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مسئلہ تجویز کر رکھا ہے۔ اب تعالیٰ شانوں نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے خوددار دوست سے تعبیر فرمایا۔ احادیث میں بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے گوشت تو کبھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں۔ دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ خطہ پیدا ہوتا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کو پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کتنے اہم روزہ کتنا اہم ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں خود کو کہتے ہیں میں میری ساری کائنات میرے ساتھ، میں خود ہوں میری کائنات سے تمہارے ساتھ۔ اس روزے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، کلمہ، استغفار اور استغفار کثرت سے جتنا ہو سکے استغفار، لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں، اور اس کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، اور اس کے علاوہ اور تسبیحات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، ترازو میں اس کا وزن اتنا بھاری ہے اور زبان پر پڑھنے بھی بہت ہلکا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے ہی اور دعائیں ہیں، درود شریف ہے، مناجات مقبول میں تقسیم کی تھی، اس میں کافی دعائیں روزانہ کی دعائیں ہیں، روزانہ کی دعا پڑھ لیں، اس میں ہر قسم کی پریشانیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگی وہ دعائیں ہیں، تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ وقت جو ہے وہ اتنا لمبا لگتا ہے، فارغ ہونے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ ذرا خیال آیا غیبت کسی کی طرف دھیان چلا گیا شیطان لے کے، تو شیطان دبن ہوتا ہے، خود آپ کی نفس ہو جاتا ہے شیطان، تو نفس نہیں مانتا وہ کسی کی، تو کچھ بھی بیٹھے تو کئی بجلی بند ہے، پانی بند ہے، فلاں گیس بند ہے، یہ ہے حکومت کی ذمہ شروع کر دی، اس سے آ جاتے ہیں گیس، پانی آ جاتے ہیں، اپنی نیکیاں وہاں چلی جاتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ جو خود جو نیکیاں کر رہا ہے وہ اس کو دے رہا ہے، اس کے گناہ جو کر رہا ہے وہ خود اپنے اوپر لے رہا ہے۔ تو اللہ رب نے یہ زندگی بہت اہم عطا فرمائی ہے، اللہ پاک اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھیں گے، انشاءاللہ روزے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے آیا جو ذکر نہیں کرتے یا ایسے روزہ تو رکھ لیا لیکن کسی چیز میں دین آگے نہیں بڑھتے، نماز میں سستی کر دیتے ہیں، ان کو روزہ بہت لگتا ہے۔ اور ایسے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اعدت للمتقین، آج بھی اللہ نے فرمایا پڑھا ہم نے کہ متقیوں کے لیے جنت ایسی ہے جو زمین آسمان سے بہت زیادہ وسیع، کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو رحم کرنے والے، یہ ہے متقی لوگ۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے، لوگوں کو معاف کیسے کریں؟ میرے سارے پیسے کھا گیا، میں اس کو معاف کیا کروں؟ مجھے روڈ پہ کر دیا کپڑے میں، جو اللہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کے خزانے تھوڑی خالی ہو گئے، ہمارے پاس خالی ہوگا نا، وہ تو مل جائیں گے، پھر اللہ تمہارا دے دے گا انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں، سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات القاضي الحاجات۔ اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ بارک اللہ ہمیں ہماری پورے ملک کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو قصور، یا اللہ قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ پچھلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ سب سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اللہ سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما، سچی توبہ یا اللہ قبول بھی فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، یا اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تیری طرف سے آواز رکھتی ہے، اے کوئی مغفرت کے چاہنے والا، اللہ ہم تیری درگاہ میں تیرے بارگاہ میں اللہ حاضر ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں قصوروں خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ پتہ نہیں آج کی رات آخری ہو، آئندہ کل ملے نہ ملے، اللہ آج معاف فرما دے ان راتوں کو، یا اللہ تیری یاد میں، تجھ سے ملاقات میں، تجھ سے مناجات میں، تہجد کے اہتمام میں، یا اللہ ان راتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، دن پر تیری مخلوق کو تیری طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا یقین نصیب فرما، آخرت کا فکر و شوق نصیب فرما، یا اللہ دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، دنیا آخرت کی خیر بھلائی حسد کو عطا فرما، پریشان حالت پریشانی کو دور فرما، بیمار صحت عطا فرما، یا اللہ آج سے لے کے موت تک، موت سے لے کے یا اللہ جنت میں جنت تک جتنی منزلیں گاٹ میں آنے والی ہیں، اللہ سب کے لیے پورے عالم کے مسلمانوں کے اللہ سہل و آسان فرما،
سکرات کی آسان فرما یا اللہ، سکرات کی مدد فرما، قبر کے عذابات سے حفاظت فرما، آخرت کے عذابات سے حفاظت فرما، میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اللہ پر صراط جہنم پہ بچھائی جائے گی آسانی کا معاملہ فرما یا اللہ، بغیر حساب کتاب کے یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جان کوثر پینا نصیب فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو جتنے چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے آنے والے ہیں یا اللہ، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اب کیا زندگی یا اللہ تیری جزا والی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ ہمیں آپ کی محتاج ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے یا اللہ، ہر آن ہر گھڑی ہمیں ہمارے ہر کاموں میں مدد فرما یا اللہ، دین دنیا کے خیر سب کو بھلا عطا فرما، وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔